مجھے خوشی ہوئی صاحب وکیل، دیکھو پڑھے لکھے آدمی کی یہ بات ہوتی ہے قاری صاحب، ابھی مزوری شروع کر دیتے کہ فلاں صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، مگر انہوں نے دیکھ لیا کہ قرآن شریف سے بتایا مولانا نے، ہاں یہ تمہیں حق ہے کہ میں نے جو آیتیں بتائی ہیں قرآن میں جا کر کے کھول کر کے دیکھ لو یہ آیتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ سورہ حدید پارہ نمبر 27 آیت نمبر 10 دیکھ لو، ایسی قرآن پاک میں یہ بھی آیت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے میں صحابہ سے راضی ہوں، صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک میں 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، زور سے بولو محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ جو حق پر نہیں ان کے خلاف سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ سبحان اللہ، بولو زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں نے قرآن کی آیتیں بتائیں، میرا دل باغ باغ ہو گیا، انہوں نے تسلیم کیا۔ یہی بات ہوتی ہے، قرآن کی آیت کے سامنے کسی کی بات تھوڑی مانی جائیں گی میرے بھائیوں۔ دوسری طرف میں نے دیکھو یہ بھی اشارہ دے دیا وکیل بھائی، ادھر سے بھی اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، ہمیں تو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں، یہ تو بس یہ اس وقت حالات اس طرح کے بنا دیے گئے، تو اسی تناظر میں چونکہ کئی جگہ ہیں ایسی جو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، یہ بھی میں نے آپ کے فائدے کے لیے کہ روز روز آپ ادھر سے کرو وہ ادھر سے کرے، کب تک چلتا رہے گا؟ ایک دن ایسا کرو سب بیٹھ جاؤ آرام سے، نہ اس میں جھگڑا ہوگا نہ اختلاف ہوگا، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ پرمیشن دیتا ہے فبیہا، ورنہ کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بن جائے گا، دیکھ لو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے شاد و آباد رکھے۔ اب چند اشعار امام حسین کی منقبت میں ضرور سناؤں گا، چونکہ جب تک میری تقریر مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک ذکر فاتح قیور کے میں بولو زور سے سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، گنبہ آل خیر البشر لٹ گیا، خاندان میں صرف چند بچے بچے، آن ہی آن میں پورا گھر لٹ گیا، خون روتی تھی زینب در کربلا، سچ ہے اولاد کا غم بہتے ہیں بڑا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، نوجوان جسی کا لختے جگر لٹ گیا، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم۔ ارے وکیل بھائی ادھر سنو یار، ارے وکیل بھائی ادھر سنو، شعر سنا رہا ہوں، ذرا اس کو سنو، ذرا اس شعر کو سنو، یہ شعر سنو، خدا کی قسم بھارت میں جہاں جہاں بھی پڑھا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بار بار پڑھواتے ہیں، جو کہ شعر ہی ایسا ہے۔ آئے ہے ناز، سنو ذرا میری طرف دیکھو، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر، جن کو جھولا جلاتے تھے شیر خدا، جن کو جھولا، دیکھو یہ ہوتے ہیں سنی ماشاءاللہ، یہاں کوئی تنی ہے ہی نہیں، سب سنی، جن کو جھولا جلاتے تھے شیر خدا، فاطمہ کا وہ نور نظر لٹ گیا، کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، گنبہ آل خیر البشر لٹ گیا۔ آخر میں بخاری شریف کی حدیث، محمد بن اسماعیل بخاری المتوفى 256 ہجری، اس حدیث کے بعد بہت جلدی میں اپنی تقریر ختم کروں چونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ بڑی پیاری حدیث، عصر کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ کا خاص کرام، اللہ تعالیٰ خواب لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ اہل اسٹیج سے مجھے جو کہنا ہوگا میں کہہ دوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں سب سے اپنی بات کہہ کر کے جاؤں گا، چونکہ میں تمہیں اللہ کی عزت کی قسم جنازے پہ بیٹھا ہوں، آپس میں بانٹنے نہیں بلکہ آپس میں ملانے آیا ہوں۔
میں تو ان لوگوں کا راستہ بند کرنے آیا ہوں جو یہاں کوئی ایسا کچھ کر دیتے جس سے اختلاف ہوتا. اس لیے دیکھو میں نے قرآن و حدیث کے باہر ایک بات بھی اسی لیے میں نے کہی کہ یہ بھی میرے بھائی ہیں, اپنے بھائی ہیں, غیر تھوڑی ہمارے. ارے ہاں یہ تو فیضان وارثی ہے, سبحان اللہ, یہ تو ہمارے. اور سنو میرے بھائیو, جو رضا والا ہوگا وہ وارث پاک کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا. وارث پاک تو بہت بڑے بزرگ ہیں. میں نے تمہیں مثال دی, کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وکیل بھائی آپ بھی جائیں, گومتی نگر میں دارالعلوم وارثیہ مسجد, اتنی شاندار مسجد بنی ہوئی ہے, اتنا بڑا. لکھنؤ میں اہل سنت کا سب سے بڑا مدرسہ وہی ہے. اور وہاں دیکھو گے ایک طرف سلام رضا چل رہا ہے, ایک طرف منقبت وارث پاک چل رہی ہے. یہی تو سنی ہے. اور تھوڑا سا ہم یہ بھی کہیں گے, میں یہ جو بات کہنے کی میں کہہ دوں گا مگر اشارتاً کہہ رہا ہوں, ہمیں بالکل چاہیے اپنے سارے بزرگوں کا نام لیں اسٹیجوں پہ, ہمارے ہی تو, وہ غیر تھوڑی ہے. اور لیتے ہیں الحمدللہ. ابھی قاری یوسف صاحب نے سب کے نعرے لگائے تھے کہ نہیں لگائے تھے؟ وہ کہا تھا میں اب آپ لوگوں سے چند نعرے لگاؤں گا, آپ زندہ باد بول دینا الحمدللہ. بولو فیضان وارث پاک, فیضان مدار پاک, فیضان مخدوم سنہ, فیضان غریب نواز, فیضان صابر پاک اور فیضان احسان. ارے وہ آپس میں ایک ہے, ہم کیوں؟ تو اس لیے آج دل میرا خوش ہو گیا. یہ حدیث سن لو پھر میں انشاءاللہ اوریجنل حدیث پاک. متنن سندن محمد بن اسماعیل بخاری امام اہل سنت کے محدثین کے امیر المؤمنین کہے جاتے ہیں. امیر المؤمنین فی الحدیث مطلب یہ ہے عصر کی نماز کے بعد, وہ حدیث لے کے آئے بخاری میں, عصر کی نماز کے بعد مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب, علی ابن ابی طالب اور ابو بکر صدیق دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. کیسے جا رہے ہیں؟ زور سے بولو, کیسے جا رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اب ذرا اب میری طرف دیکھو بھائی تھوڑی دیر میرے بھائی, یہ حدیث سن لو, پھر بعد میں اپنی بات کہہ لینا. میں رکوں گا بھی, جاؤں گا نہیں. آپ کہو تو کل تک یہی رکو اور بتاؤ. تم تو میری دعوت کرو, یہیں پہ رہیں گے ہم دونوں لوگ, کیا پریشانی ہے؟ آپ تو دعوت کھلاؤ آرام سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یار, آپ کا ہمارے سنبل سے فاصلے کتنا ہے؟ اپنے گھر میں کوئی بات ہوگی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو دور کریں. اسی لیے آئے ہم, اور کس لیے آئے؟ مجھے پتا ہوتا ہے ایسا کوئی میٹر ہے تو میں تو نماز سے پہلے نہیں, نہ مجھ سے یہ باہر جاتے نہ کوئی دوسرا باہر جاتا, اور کوئی باہر جاتا تو رسی پکڑ کے لے آتا. میں تو تمہارا اپنا ہوں, مجھ سے کیا ناراض ہو کے کہاں جاؤ گے؟ میں تمہارے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا, تم میرے بغیر کہیں نہیں جاؤ گے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیو, باہر کے آدمی کیا وہ تو آئے گا لڑا کے چلا جائے گا, یہ تو ہمیں آپس میں نپٹانا ہے. سنو میرے بھائیو, عرض یہ کر رہا تھا عصر کی نماز کے بعد دونوں یار ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. راستے میں مل گئے امام حسن. ایسے مت بولو, زور سے بولو, زور سے بولو, اور زور سے بولو. علی کے بیٹوں کی داستان سنا رہا ہوں. سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا, سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا. مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ, مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ, ورنہ مشکل کشا سے. نعرہ حیدر, نعرہ ہر صحابی نبی. دو کلیم بھائی بھی زور سے بول رہے ہیں جنتی جنتی جنتی, کیا بات رہ گئی؟ اس لیے ہم سب ایک ہیں. زور سے بولو, ہم سب ایک ہیں الحمدللہ. علی کے بیٹے کی داستان سنا رہا ہوں, جو بڑے بیٹے. بہتوں کو تو یہ یاد ہی نہیں آتے, بہتوں کو امام حسین یاد نہیں آتے, امام حسن اس لیے نہیں آتے کہ صلح کیوں نہیں. ہم تھوڑی, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو گمراہ ہیں, ان کی تو کر رہا ہوں میں, تو ان کو بھی تو بتانا ضروری ہے ہمارے لوگ گمراہ نہ ہو. امام حسین کا تذکرہ نہیں کریں گے اس لیے کہ یزید کی نیا ڈبو دی انہوں نے, نام و نشان مٹا دیا, ختم کر دیا. اور امام حسن کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے صلح کر لی. ہم سنی ہیں, دونوں کا دامن ہاتھ میں ہے کیونکہ دونوں نبی کے نواسے ہیں. امام حسن کو دیکھا, بخاری کی حدیث, ابو بکر صدیق نے دیکھا تو کہا علی رکو, تھوڑی دیر رک جاؤ. آئے ہے محبت یہ ہوتی ہے, کہ رک جاؤ یہیں پہ. حضرت مولا علی سے مطلب انہوں نے کہا, ابو بکر صدیق نے رک جاؤ. کیا بات ہے ابو بکر کا, رکو ابھی, آپ رکے, میری طرف دیکھنا. اور دیکھو گود میں اٹھا کر کے صرف یہاں نہیں رکھا, یہاں نا, ایسے اٹھایا ایسے اور یہاں بٹھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اللہ کی عزت کی قسم, اس حدیث شریف کے بارے میں نا کسی بھی محدث سے, اس وقت بھی اہل علم ہے, میں یہ نہیں کہتا,
کسی سے بھی پوچھ لو مولانا توصیف صاحب نے اور بھی جو حدیث سنائی ہیں اس میں سے کوئی ضعیف تو نہیں ہے, کوئی کمزور سند کی تو نہیں ہے, کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا انشاءاللہ. اور کوئی رکھے گا تو نمبر تو میرا اویلیبل ہے, فون پہ بات کر لینا. پہلی بات تو رکھے گا نہیں, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو یہاں رکھ لیا اور دیکھو ایسے. اچھا میں سوچنے لگا ابھی آگے سنانے سے پہلے, یا اللہ ابو بکر صدیق گود میں لے لیتے, یہ کاندھے پہ کیوں بٹھا رہے؟ واہ 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 سبحان اللہ. اور پھر میری نظر پہنچی اس طرف جب نانا نواز نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, زندہ باد. مولانا توصیف رضا مصباحی. جی جی کیا کہنے ہیں, وہ نانا اٹھاتے تھے. یہ ہیں یار غار, سبحان اللہ سبحان اللہ, یار مزار, جی اور ایسے ساتھ کہ امام جعفر صادق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ شریف میں کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی ابو بکر اور عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, وہ روضہ مصطفیٰ کے بالکل سامنے پوچھ لیا تو ایسے ہاتھ کر کے امام جعفر نے فرمایا یہ حال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارہ نہیں سمجھے آپ, کہا کہ آپ کے نزدیک ابو بکر کا کیا مقام ہے, عمر اور ابو بکر کا. تو علی کے بیٹے, یہ پتا میں ان کا آپ کو نسب تھوڑا سنا دوں, مولا علی شیر خدا کے بیٹے حسین ابن علی, ان کے بیٹے زین العابدین, ان کے بیٹے امام باقر, ان کے بیٹے امام جعفر. میں جعفر صادق کی سنا رہا ہوں, الحمدللہ اور بھی اماموں کا نسب سنا سکتا ہوں مگر وقت کم ہے. امام جعفر سے پوچھا کیا مقام ہے ابو بکر و عمر کا, اشارہ کر کے فرمایا یہ مقام ہے ابو بکر و عمر کا, یہ دنیا میں بھی ساتھ رہے, قبر میں بھی ساتھ ہیں, میدان قیامت میں بھی ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور یہ بتاؤ جب تم مردے کو دفن کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ منہا وفیہا ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی میں لوٹا رہے ہیں, اسی سے پتا چلا تینوں کی مٹی قریب قریب کی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی انگلی کا اشارہ ابو بکر و عمر کی طرف ہو سمجھ لینا انگلی کا اشارہ گنبد خضرا کی طرف ہے. اس لیے ہم کسی ایسی انگلی کو برداشت نہیں کریں گے جو حضور کی طرف اٹھ رہی ہو. اور ایسے ہی نہ عثمان غنی کے بارے میں کچھ سن سکتے ہیں, نہ شیر خدا کے بارے میں کچھ سن سکتے ہیں. رہے ان کے آپس کے معاملات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ یا ان کے درمیان یا دیگر صحابہ کے درمیان, تو چونکہ حضور نے ہم سے کہا خاموش رہو تمہارے دونوں بڑے. عقیدہ کوئی پوچھے گا کیا رکھتے ہو تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے فیصلہ شیر خدا کا صحیح تھا. وہ بھی عظمت والے ہیں اس لیے تعظیم ان کی بھی کریں. اب تم امہات المؤمنین میں سے اگر مرتبہ دیکھو تو یہ بھی قرآن سے بتاؤں تمہیں, ہماری آپ کی ماں کی کتنی عظمت ہے. قرآن کہتا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. پوچھو علماء کرام سے, ہمارے قاری یوسف صاحب اتنے اچھے حافظ ہیں ماشاءاللہ کہ 3 دن میں بھی قرآن سنا دیتے, کئی دفعہ 7 دن میں سنا ہے. اچھے حفاظ میں شمار ہے, مجھے رشک ہوتا ہے ان کے اوپر. اور بھی ہمارے حفاظ کرام یہاں بیٹھے ہیں اچھے عمدہ حفاظ جو ہیں, پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں, آپ بھی جا کر کے دیکھ لینا گھر پہ. اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. زور سے بولو, زور سے بولو, وہ ہماری مائیں ہیں. یار ہماری اپنی ماں کا اتنا مقام ہوتا ہے تو جو حضور کی زوجہ ہیں, وہ جو ہماری مائیں قرآن نے قرار دی ہیں, ان کا کتنا مقام ہوگا میرے ساتھی. کاندھے پہ اس لیے اٹھایا یار غار نے, حضور کی سنت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہیں تک بات پوری نہ ہوئی, یہیں تک بات پوری نہیں ہوئی میرے بھائیوں. آگے سنو, آگے کیا ہوا میری طرف دیکھو. جب بچہ یہاں ہوگا تو ایسے ہی تو دیکھیں گے, تو ایسے دیکھا, وہ فرمایا بیٹے امام حسن شہزادے تو اپنے باپ کے چہرے پر نہیں گیا ہے, رسول پاک کے چہرے پر گیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہائے 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 زندہ باد. ہائے 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 ہائے. ایک حدیث میں اور شیر خدا فرماتے ہیں میرا بڑا بیٹا حسن سر سے لے کر ناف تک اپنے نانا جان کو گیا تھا, اور چھوٹا بیٹا حسین ناف سے لے کے قدم تک اپنے نانا جان کو گیا تھا. بتاؤ دونوں بیٹے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں
تو تنویر مصطفیٰ نہیں بنے گی. اب اس مفہوم کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سمجھو. تم میرے لہجے سے تکلیف ہے تمہیں, میرے انداز بیان سے, ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, تم مجھ سے اختلاف کرو. رہی بات اعلیٰ حضرت کی, تو خدا کی قسم وہ تو سچے عاشق رسول تھے. اللہ کی قسم لے کر کے کہہ رہا ہوں, اعلیٰ حضرت نے جب اس حدیث کو پڑھا, زبیر حسانی صاحب کمال کر دیا. بولے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. فرمایا ایسا نہ تھا کہ حضور کا سایہ نہ تھا, ہماری طرح نہ تھا. کیا تھا سایہ؟ اللہ کرے پیچھے سے لے کے آگے تک سارے لوگ میری بات سمجھ جائیں. اعلیٰ حضرت کہتے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین. تمثیل میں اس نور کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. نعرہ رسالت, تنویر محمد, نعرہ تکبیر, ہم شبیر, نعرہ حیدری, فیضان وارث پاک, فیضان مدار پاک, فیضان غریب نواز, فیضان صابر پاک, فیضان امام احمد رضا خان, فیضان تاج الفہول بدایونی. یہاں تو اتنے فیضان ہیں, الحمدللہ فیضان ہی فیضان. اب انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوگا. یار تم تو ایسے سن رہے ہو کہ فجر کی نماز یہی پڑھو گے, بھلے آدمی ہو, چلو کھڑے ہو جاؤ تو سلام پڑھ لو انشاءاللہ.